شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ سندھ میں رہنے والا کون شخص ہوگا جس نے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور ان کا کلام نہ سنا ہو؟ شاہ صاحب کا شمار پاکستان کے مشہور قومی شاعروں اور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کی درگاہ پر پاکستان کے ہر صوبے کے لوگ آتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے والد سید حبیب اللہ حیدرآباد کے قریب ایک قصبے حالہ حویلی کے رہنے والے تھے اور اپنے نیکی، دینداری اور علم و فضل کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں مشہور تھے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ ایک قصبے بھائی پور میں پیدا ہوئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی نیک دل اور دیندار تھے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے بجائے وہ اپنے اکثر وقت بزرگوں کی صحبت میں اور گزارا کرتے تھے اور تنہائی میں غور و فکر اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ایک قول ہے کہ جس نے تنہائی میں اپنے خیالات پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو پا لیا وہ کامیاب ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ میں یہ دونوں خوبیاں موجود تھیں۔ اپنی نیکی اور اچھی عادات کی وجہ سے اپنے پرائے کے آنکھ کا تارا بن گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھائی پور چھوڑ کر اپنے والد کے ہمراہ کوٹڑی مغل جانے لگے تو لوگوں کو ان سے جدائی کا بڑا صدمہ لگا۔ کوٹڑی میں بھی شاہ صاحب کا وہی حال رہا، ہر وقت یاد الہی اور غور و فکر میں مشغول رہنا اور دنیا سے بے تعلق رہنا۔ آخر وہ حالہ کے قریب ایک ٹیلے پر رہنے لگے۔ وہاں انہوں نے خود ہی ایک کچا مکان بنایا اور تمام وقت یاد الہی میں گزارنے لگے۔ لوگوں کو جب آپ کی رہنے کی جگہ کا علم ہوا تو آپ کے بہت سے عقیدت مندوں نے اس ٹیلے پر مکان بنا لیے۔ اس طرح وہاں ایک بستی بن گئی۔ اس بستی کا نام آگے چل کر بھٹ شاہ پڑا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس بستی میں گزارا۔ عبادت اور یاد الہی سے کچھ وقت نکال کر وہ ان لوگوں کی مجلس میں آ بیٹھے جو آپ کی نصیحتیں سننے کے لیے جمع ہوتے۔ شاہ صاحب کی یہ نصیحتیں گفتگو کی صورت میں بھی ہوتی اور اشعار کی صورت میں بھی۔ ان کے مرید اشعار زبانی یاد کر لیتے اور دوسروں کو سناتے۔ ان اشعار کی زبان اس قدر میٹھی ہوتی کہ جو سنتا اسے پسند آتے اور بہت جلد یاد ہو جاتے۔ بعد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیے گئے اور اس کتاب کا نام شاہ جو رسالو سندھی میں پڑ گیا، یعنی شاہ صاحب کا رسالہ پڑا۔ ان اشعار میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لوگوں کو نیکی، دینداری، محبت اور اچھے اخلاق کی نصیحت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیغام دیا ہے۔ شاہ صاحب 63 سال کی عمر تک لوگوں کو نیکی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے بھٹ شاہ میں وفات پائی جہاں ان کا مزار موجود ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد مزار کے قریب ایک علمی مرکز قائم کیا گیا۔ اس کتب خانے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے متعلق بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ یہاں ہر سال عرصے کے موقع پر جلسے ہوتے ہیں جہاں علماء اور ادباء اپنے تقریروں میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی علمی دینی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں ایسی نالج والی ویڈیوز پانے کے لیے، اور بیل آئیکن آن کریں تاکہ پہلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک کی پہنچے۔ شکریہ، بائے بائے۔